هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ جنہوں نے اتخذوا بنا لی مسجداً، ایک مسجد، ضراراً، ضرر پہنچانے کے لیے، وکفراً، اور کفر کے لیے، وتفریقاً، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان، وارصاداً، اور گھات لگانے کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے جس نے حاربہ، جنگ کی، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان، نہیں، اردنا، ہم نے چاہا، الا، مگر، الحسنى، بھلائی کو، واللہ، اور اللہ، یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا اہم واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ادھر منافق یہ بھی اپنی پالیسیاں بنا رہے تھے، ان کے بھی بڑے منصوبے تھے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ ان کا ایک بڑا ابو عامر مدینے کا، یہ سخت مخالف تھا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، زبان سے کہتا ہے مسلمان ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تبوک روانہ ہونے سے پہلے یہ چلا گیا باہر، اور اس کے دوستیاں تھیں یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی بادشاہوں کے ساتھ، اور جاتے وقت اپنے ان ساتھیوں کو جو مدینہ کے تھے ان کو یہ کہہ گیا کہ میں جا رہا ہوں، تم اپنے آپ کو تیار کرو، کچھ اس طرح جو پلاننگ میں نے دی ہے اس طرح کرو، میں وہاں جا رہا ہوں، اور وہاں سے جو مجھے فورسز ملیں گی نا تو وہ میں لے آؤں گا، تو ہم مل جل کے مقابلہ کریں گے اور ان کو چلتا کریں گے۔ تو یہ وہاں گیا اور پیچھے سے ان کو کہہ گیا، بلکہ وہیں سے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہیں سے اس نے پیغام بھیجا کہ اپنے علاقے میں ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا وہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ ہوں گے، ہم اپنوں کو ٹیچ کر سکیں گے، ان کی ذہن سازی کر سکیں گے، اور ان کو تیار کریں گے مخالفت کے لیے، اور پھر اس طرح ایک ایک کر کے اپنے بہت سے نوجوانوں کو تیار کر لیں گے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اندر سے ہماری یہ فورسز ہوں گی، باہر سے ادھر سے بھی آ جائیں گی، تو ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اب تیار تھے کہ میں اب تبوک روانہ ہوں۔ تو اتنے میں یہ لوگ آ گئے، تو انہوں نے بنیاد رکھ دی، دیواریں کھڑی کر دیں، چھت بھی اوپر عارضی سی بنا دی، اور آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول، ہم نے مسجد بنائی ہے، اور یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ وہاں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ مریض ہیں، وہ نہیں آ سکتے بار بار کہ آ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، تو مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں مقامی لوگ، ان کے لیے ہم نے مسجد تیار کی ہے، آپ بس تشریف لائیے، وہاں 2 رکعتیں پڑھ دیجئے تاکہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ مسجد کا افتتاح آپ نے کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، کیوں نہیں، لیکن ابھی میں جا رہا ہوں تبوک، انشاءاللہ واپسی پر میں آ کے تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ تو آپ تشریف لے گئے، اب واپس آ رہے ہیں نا، تو واپسی پہ جہاں یہ سارے مسائل نازل ہوئے منافقوں کے، وہاں یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا جس میں سمجھایا والذین، اور وہ جنہوں نے اتخذوا بنا لی مسجداً، ایک مسجد، ضراراً، ضرر پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ منافقوں نے ایک اور بڑا غلط کام کیا اللہ کے رسول، کہ مسجد بنائی ہے اور آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں، نماز پڑھیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مسجد انہوں نے کیوں بنائی ہے، ان کی نیتیں کیا ہیں۔
پہلی بات کہ مسجد ہے، مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کے منصوبے کو یہ نقصان پہنچانے والی ہے، یہ سازشوں کا گڑھ بن رہا ہے، یہاں سب منافق جمع ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات وَكُفْرًا، اور کفر کے لیے، کفر کو پروموٹ کرنا ہے انہوں نے، کوئی اسلام کو پروموٹ نہیں کرنا۔ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں، مگر اس میں جو کام بھی ہوگا وہ آپ کے خلاف ہوگا، آپ کی مخالفت کا ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا اور اسلام کی مخالفت کا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جدائی ڈالنے کے لیے اہل ایمان کے درمیان۔ یہ تیسرا مقصد ہے اس مسجد کو بنانے کا، کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، ان کے ایک ایک کو توڑ دیں، ان کا اتحاد ختم ہو جائے، مہاجر اور انصار کو آپس میں لڑا دیں، ان کے درمیان حسد پیدا کر دیں، یہ بھائی چارہ جو نظر آ رہا ہے، ان کی آپس کی محبت اور اتفاق اور اتحاد سب توڑ کے رکھ دیں، یہ بھی مقصد ہے ان کا۔ اور چوتھی بات وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے من قبل و اس سے پہلے۔ یہ اشارہ ہے اسی ابو عامر کی طرف، جو انتہائی منافق تھا، فاسق تھا، مخالف تھا، اللہ رسول کی پہلے بھی مخالفت کرتا رہا اور جنگ میں دوسروں کو ابھارتا رہا، اور جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو یا جنگ خندق ہو، اس کا کردار بڑا عجیب سا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ منافق شخص جو ہے اپنے منافق دوستوں کو اور وہ لوگ جو مدینہ سے بھاگ گئے تھے اور دشمنوں کی پناہ میں رہ کر اسلام کی سازشیں کر رہے تھے، یہ ان کے لیے ایک پردے کا کام دینا چاہ رہا تھا۔ یہ وہاں گھات لگا کے بیٹھنا چاہتا تھا کہ جب موقع ملے تو میں مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی، وہ کیا کہتے ہیں نا، گھات، جانتے ہیں نا گھات لگانا، کہ انسان چھپ کے بیٹھ جائے، ٹارگیٹ رکھے، جو ہی گزرے ٹک، ایمبش، یعنی بندہ لے کے بیٹھے بس پتہ ہی نہ چلے عین موقع پہ۔ تو یہ اس قسم کا انسان تھا۔ اور پتہ کون تھا یہ؟ ایک صحابی تھے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں کون تھے؟ غسیل الملائکہ جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے شادی کی اور رات تھوڑی سی اپنی بیوی کے ساتھ ابھی گزاری تھی کہ آواز سنی چلو جہاد کے لیے، تو نہائے نہیں، اٹھے، گھوڑا لیا، تلوار لی، نکل گئے اور جا کے لڑائی لڑی اور شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آئے حنظلہ کی نعش کے پاس، تو آپ نے حنظلہ کی نعش کو، سر کو اپنے سر مبارک میں رکھا اور پھر دیکھ ہی رہے تھے، یکایک آپ نے سر ادھر کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی بیوی سے پوچھو۔ تو انہوں نے بتایا ہاں اللہ کے رسول، بس شادی کی ہے، تھوڑی دیر یہ لیٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نہانا تھا، نہا نہیں سکے اور اسی طرح اٹھ کے چلے آئے، میدان جنگ میں چلے گئے۔ اور ہمیں بس یہی بات تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو فرشتوں نے آ کے غسل دیا ہے۔ تو یہ غسیل الملائکہ جو سیدنا حنظلہ تھے، یہ اس کا والد تھا ابو عامر۔ ابو عامر جو منافق تھا، یہ غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ دیکھا نا بچے کا کیا کردار ہے اور باپ کا کیا ہے، کو پتہ چلتا ہے باپ کی کتنی حسرت ہوتی ہے، میرا بیٹا بس میرا جانشین بن جائے، اللہ اس کو کیا بنا دیتا ہے۔ تو ابو عامر جو تھا، یہ بہرحال یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس مسجد کو بناؤں اور یہاں میں گھات لگانے کے لیے اس کو اپنا مرکز بنا کے رکھوں،
اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جیسے میں نے پہلے جنگ لڑی ہے اب بھی جنگ لڑتا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول یہ وہ مسجد ہے. تو واللہ یشہد، پھر یہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ جب یہ تینوں باتیں کریں گے، 4 کام ہیں تمہارے، یہ مقاصد ہیں، تو یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں. نماز، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ جو مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد نبوی میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہی نماز پڑھ لیں. تو مسلمانوں کے دلوں سے شک کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار باتیں بنا رکھی تھی. اور پھر بارش ہوتی ہے، راستے خراب ہوتے ہیں، سردی ہوتی ہے، کپڑے نہیں ہوتے، تو گھر کے پاس یہ مسجد ہوتی ہے تو آرام سے انسان نماز پڑھ لے گا. تو یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی تھی. تو اللہ کے رسول واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قسموں کو بھی جھوٹا قرار دیا اور ان کے راز کی جو باتیں تھیں وہ بھی کھول کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیں اور مسلمانوں کو بھی بتا دیں کہ کچھ مسجدیں، یہ مسجد جو ہے نا مسجد زرار ہے، ہر وہ مسجد جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی جائے یا اس کے اندر یہ مقاصد ہوں، ایسی مسجد کو مسجد زرار کہتے ہیں. اور یہ مسجد کیا باقی رہنی چاہیے؟ نہیں. اس لیے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی. لمسجد، البتہ مسجد، اس سیسا جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر. وجہ کیا ہے؟ فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں. واللہ، اور اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو. تو بتا دیا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی اس مسجد میں نہ جائیں. نہ کھڑے ہوں کا مطلب کبھی بھی کھڑے ہو کے اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں. تقوم قیام سے ہے نا، تو آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یعنی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. پھر دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز تو دور کی بات ہے، آپ کبھی اس مسجد میں جا کے بھی کھڑے نہ ہوں. 2 مطلب ہیں اس کے. لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، پہلا مطلب. دوسرا مطلب کہ نماز تو کیا، اس مسجد میں جانے کا بھی آپ نہ سوچیں کہ مسجد میں چلا جاؤں، میں کم از کم کھڑا ہی ہو جاؤں، شاید ان کی عزت افزائی ہو جائے. نہ، آپ نے وہ وہاں بھی نہیں جانا. لا تقم فیہ ابدا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح حکم ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑھائے ہیں یا کل پڑھا تھا ہم نے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ آپ کھڑے نہ ہوں. قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا کہ معافی کے لیے میں کو ہاتھ اٹھا لوں، نہ، اس کی عزت افزائی ہو جائے، نہ، بالکل نہیں کرنا آپ نے. تو بس یہ جو ہی آپ کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، چاہو پہلے سیدھا اسی مسجد میں اس مسجد کو گرا دو اور جلا دو. تو وہ گئے، انہوں نے آگ لگائی. جب مسجد کی ساری لکڑیاں یا جو جھاڑ تھی وہ سب جل گئی تو انہوں نے اس مسجد کو گرا دیا، اس کی 4 دیواری کو اسی کے اوپر گرا دیا اور چلے آئے. آپ دیکھیں کیسے سازشی لوگ ہوتے ہیں. نام دین کا، نام یہ کہ ہم تو آپ کا ماننے والے ہیں، مگر اندر ہی اندر جڑیں کاٹنے والے لوگ. کہ آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ کے ارد گرد سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ ان کی بات، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، تو ہم بھی کوئی بنا کے ایسے اپنے ہی دوستوں کو، اپنے یاروں کو، پھر ان کے ذریعے سے ان کے دوستوں اور یاروں کو اکٹھا کر کے اپنا بھی ایک گروپ بنا دیں. یہ حالت، یہ نیت اگر ہے تو ایسی مسجد میں جانا ہی نہیں چاہیے.
ہاں پھر سمجھایا لمسجد، یقیناً وہ مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر، او من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے یا حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ اب یہ کون سی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی؟ پہلے دن ہی سے اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کے نام سے کہ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں اس کی ہی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہی مقصد تھا، کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے کوئی اپنا اڈا بنانا ہے، یا خدا نخواستہ کہ ہم نے لوگوں کے درمیان کوئی تفریق پیدا کرنی ہے، یا دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، یا کفر کا کام کرنا ہے۔ تو یہ کون سی مسجد تھی؟ تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جو خالی جگہ تھی وہیں آپ کی اونٹنی بیٹھی، اور آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، تو آپ کو بعد میں ہدایات دی گئیں کہ آپ مسجد بنائیں۔ تو یہی پلاٹ آپ کو پسند آیا، آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ 2 بھائیوں کا ہے جو یتیم ہیں۔ آپ نے ان کو قیمت ادا کی، وہ کہنے لگے نہیں ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں لے لو۔ تو آپ نے دیکھے، پھر اس کے بعد وہیں اس جگہ کی جھاڑیاں وہ صاف کی گئیں، جو پرانی قبریں بنی تھیں ان کو بھی بند کیا گیا، اور ان میں مٹی ڈال کے اچھی طرح ان کو سخت کر کے بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے 4 دیواری بنوا کے صفیں بچھوا کے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تو اس طرح پہلے دن یہ جو مسجد تھی اس کو کہا گیا ہے لمسجد اسس علی التقوی۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسجد قباء ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہونے سے پہلے یہیں اسی علاقے میں ٹھہرے تھے، اور وہیں یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جمعہ کے روز آپ وہاں سے روانہ ہو کے مدینہ تشریف لائے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ ٹھہرے۔ تو یہ مسجد ایسی ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ نماز عمرہ کی طرح ہے، عمرہ کی طرح ہے، یعنی اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ یعنی ہفتے کے دن آپ مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، چاہے آپ کو سوار ہو کے جانا پڑتا یا پیدل ہو کے جانا پڑتا، اور آپ وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا جو اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ تمہاری تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے کہ اس مسجد میں کچھ فیہ رجال، اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں۔ یہ کیا پاک صاف، تم کون سا کام ایسا کرتے ہو، اللہ نے تمہاری یہ تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں آبادی سے باہر اور جا کے قضائے حاجت پوری کرتے ہیں تو اس موقع پہ ہم ڈھیلے استعمال کر لیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں کہ وضو کریں تو پانی سے استنجا کر لیتے ہیں۔ ڈھیلا پلس استنجا، اچھی طرح صفائی ہو گئی نا۔ یہ وہ تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ستھرے رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں کئی فقہی مسئلے ہیں، بہرحال ان کو میں چھوڑتا ہوں کہ ایسی مساجد
جہاں مقابلے بازی کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، یا مسجد زرار ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی سوچنے کی باتیں ہیں۔ پھر تفریقاً بین المؤمنین کے لیے ہیں کہ ویسے ہی اتحاد بین المسلمین کے لیے بنائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ تفریق بین المؤمنین کی ایک بڑی اہم شکل یا صورت دنیا میں ہم آج سے کوئی 80-90 سال پہلے دنیا کو دکھا رہے تھے۔ وہ یہ تھا کہ حرم پاک میں 4 مصلے بنے ہوئے تھے، یعنی یہ خانہ کعبہ ہے نا، ادھر جو مصلی تھا وہ مالکیوں کا تھا، اور ادھر جو تھا وہ شافیوں کا تھا، اور ادھر جو تھا وہ احناف کا تھا، اور ادھر جو تھا وہ حنابلہ کا تھا۔ یہ 4 مصلے تھے۔ مالکی جب نماز پڑھتے تو یہ تینوں نماز نہیں پڑھتے تھے، بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارا وقت نہیں ہوا۔ یار وقت کا تو آدھے 15-20 منٹ کا فرق ہے نا، کیا ہوا؟ نہیں، ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم مالکی نہیں ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ میڈیا کے آنے سے پہلے یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، ورنہ میڈیا جتنا طاقتور ہے اور ان چیزوں کو جس طرح اچھالتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور دوسری دنیا کو مسلمانوں کا تاثر بھی دیتا ہے کہ یہ ہے مسلمان جو ایک خانہ کعبہ میں بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سعودی گورنمنٹ سے یہ کام کرایا کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا، 4 مصلے ختم کر دیے، 1 مصلی رکھا، بس سب آئیں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی نام لینے کی۔ تو یہ چیز خانہ کعبہ کو الحمدللہ وہ عظمت حاصل ہو گئی، وہ بڑائی حاصل ہو گئی جو کہ اس کا حق ہے۔ باقی ہم چھوٹی چھوٹی مسجدیں جو بناتے ہیں اور اپنا ہمارا رخ ہے، اپنا موٹو ہے، اپنے مقاصد ہیں، اپنی نیتیں ہیں، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس مقصد کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی بہرحال ذہن میں رہے کہ نیکی کا کوئی کام بھی ہم کرنا چاہیں تو اس کی بنیاد جب تک خدا خوفی اور تقوی پر نہیں ہے وہ کام بابرکت بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے جو ہوگا اللہ نے اس کو دوام دینا ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو یہ چیز بالکل جوش کے ساتھ جیسے اٹھے گی ویسے ہی بیٹھ جائے گی، جھاگ کی طرح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں الموطا حدیث کی ایک کتاب لکھ رہا ہوں، تو شاگردوں نے، وہ پڑھتے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس علم تھا، مختلف علماء سے وہ پڑھتے بھی تھے، تو ان کے پاس یہ بھی علم تھا کہ موطا نام کی کتابیں جو ہے نا، ایک ابن وہب ہیں، ایک فلاں ہیں، ایک فلاں شیخ ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو امام مالک سے شاگردوں نے کہا کہ جناب آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں، پہلوں نے بھی لکھی ہے، تو اس میں کیا فائدہ؟ وہی چیز آپ بھی لکھ دیں گے، نام بھی وہی ہوگا۔ تو امام صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، ارشاد فرمانے لگے ما کان للہ بقیہ، جس کا کام اللہ کے لیے ہوگا نا اللہ اس کو باقی رکھے گا، بس۔ وہ یہ جملہ کہا، اپنا کام جاری رکھا۔ اب بتائیں موطا امام مالک کے علاوہ آپ کون سی موطا ہے جس کو آپ جانتے ہو؟ ایک حدیث کے طالب علم سے بھی پوچھیں کہ تم جانتے ہو کہ امام مالک کی موطا کے علاوہ کوئی اور موطا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ بعد کے لوگ جو ہے نا انہوں نے موطاعات لکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام مالک کے دور کے جتنے بھی علماء تھے یا ان سے پہلے، انہوں نے موطا جو لکھی تھی کیا جانتے ہو؟ کہے گا نہیں، ایسی کوئی موطا نہیں لکھی گئی تھی۔ جبکہ شاگرد ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلوں نے کیا ہے یا آپ کے دوست کر چکے ہیں، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ تو نیک نیت تھی۔
تقوی، خدا خوفی کی بنیاد پہ جو بھی عمارت کھڑی کی جائے گی وہ قابل قدر ہوگی، اللہ اس کو کچھ نہ کچھ عزت دے گا، اور جو بدنیتی کی بنیاد پہ کھڑی کی جاتی ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ بابرکت چیز نہیں رہتی۔ افمن، کیا بھلا جس نے اسسا، بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی۔ بس یوں سمجھیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی بنیاد عمارت کھڑی کرنی تھی، گھر بنانا تھا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا خوفی کی بنیاد پہ رکھی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈر تھا، تو اس ڈر کی بنیاد پہ اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اور عمارت کھڑی کر دی۔ کیا یہ عمارت بہتر ہوگی؟ مثال کے طور پر کوئی ایک انسان ہے، وہ اپنے نیک عملوں کا آغاز کرتا ہے مگر نیک نیتی سے، نیک نیتی سے۔ یہ جو بھی عمل کرے گا نا، پھر نیک نیتی کی بنیاد پہ جو بھی عمل کرے گا وہ بڑا اچھا بہترین عمل ہوگا، اور وہ عمل واقعی سٹرانگ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نہ کوئی ویلیو دینی ہے، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ بڑی مضبوط بنیاد ہے کہ عقیدہ درست ہے، پھر عمل بھی درست ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اپنی کسی بھی عمارت کی بنیاد جو ہے ایک ایسی جگہ بناتا ہے کہ مثلا یہ نیچے کھائی ہے اور یہ مٹی کا تودا ہے، یہاں پر وہ بنیادیں بناتا ہے اور بنیاد بنا کے عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ جب عمارت کھڑی ہوتی ہے تو یہ بنیاد جو ہے وہ اس عمارت کے بوجھ کو نہیں برداشت کر پا رہی، اس لیے کہ اس کے آگے کھائی ہے، تو کیا ہونا ہے؟ وہ مٹی ذرا ہٹی، کیونکہ بنیاد کی جگہ بھی کمزور تھی، تو مٹی ذرا ہٹی تو نہ صرف وہ بنیاد ڈھائے گی بلکہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ اس کھائی میں جا گرے گی۔ بینی اسی طرح ایک شخص کا نیک عمل اگر اس کی بنیاد اسی طرح بدنیتی پر ہو، ریاکاری پر ہو، دکھاوے کے لیے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، تو وہ یہی سمجھے کہ میں نے جتنی بھی عمارت کھڑی کی ہے اس عمارت کی بنیاد جو ہے نا وہ اتنی کمزور ہے کہ عمارت مجھ سمیت مجھے جہنم میں لے جائے گی اور کہیں نہیں لے جائے گی۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ بندہ جہنم میں جا گرے گا بد عملی کی وجہ سے، کتنا بڑا کام کیا اس نے، کتنی شہرت کمائی ہو، کتنی واہ واہ اس کی دنیا میں ہوئی ہو، لیکن دنیا میں جو کام اس نے کیا اللہ اس کے دل کی نیت کو جانتا ہے، بد نیتی ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، تو یہی عمارت اس سمیت دوزخ میں جائے گی اور اسی میں دھڑام سے جا کے گرے گا یہ، اور اس کی عمارت بھی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو، جو ظلم کرنے والے ہیں، جن کو گناہوں پہ بڑی لذت آتی ہے، جو بڑے بدنیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ مثالیں سمجھنے کے لیے بہت ہوتی ہیں مگر وہ سمجھیں تو، مگر یہ ظالم لوگ، بدنیت لوگ ایسی چیزوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، عمارت ان کی، الذی، وہ جو، بنو، انہوں نے بنائی۔ تو منافقوں نے یہ مسجد کی جو بنیاد اٹھائی تھی اور پھر اس کے دیواریں کھڑی کی تھیں، اور تم مسلمانوں نے جا کے گرا دیں، آگ لگا دی، گرا دی۔ اب یہ جب تک یہ بنیاد موجود ہے یا اس کے آثار موجود ہیں تو یہ ان کے دلوں میں بے چینی ہی پیدا کیے رکھے گی، یہ خوش نہیں رہیں گے، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو مسلمان بھی یہاں سے گزرے گا اس نے اس مسجد کو دیکھنا ہے، گری ہوئی مسجد کو، وہ ہمیں لان تان کرے گا، یہ منافق لوگوں نے بنائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں مگر اندر سے کافر تھے، اس لیے کہ اس ساری بلڈنگ کے جو بھی آثار وہاں پڑے ہوئے ہیں، راکھ پڑی ہوئی ہے، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے ایک ایک مسلمان نے یہی کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کا نفاق جو ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ
اللہ فرماتے ہیں مسلمان اس طرح ان لوگوں کو سمجھ جائے گا اور ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اب کوئی مسلمان ہمیں دل سے اپنا سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ حالت ان کی کب تک رہے گی؟ الا ان تقطع قلوبہم، اس وقت تک جب تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. مراد یہ ہے کہ موت تک. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. بڑا مقابلہ تھا، ویسے بہت زبردست مقابلہ تھا. اندر کے لوگ تھے، بڑی تکلیف دینے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ دکھ ان کا نہیں ہوتا جو باہر سے آئیں، لڑائی لڑیں، چیلنج کریں، ٹھیک ہے جی میدان میں جائیں گے، مقابلے کریں گے. مگر جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے. ایسے لوگوں کی سزا کوئی بھی تجویز نہیں کر سکتا، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ تو اللہ یہ ان کے دلوں کی حالت کو جانتا تھا تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا. ورنہ انہوں نے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کوئی اچھا سوچا؟ بار بار سازشیں کی ہیں، بار بار دوسروں کو ابھارا ہے، ان کی فورسز اکٹھی کی ہیں، دھوکے بھی دیے ہیں آپ کو، اور آپ کسی بھی وقت ان سے شکست کھا سکتے تھے. مگر اللہ ہی تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے پروگراموں سے، ان کی بدنیتی سے ہر وقت آگاہ کیا، اور آپ محفوظ رہے. ورنہ آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ غدار کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کتنے تھے جنہوں نے اپنے حکمرانوں کو دھوکے دیے اور غیروں نے ان کے ضمیر کو خریدا، اور کتنے ہی تھے جنہوں نے عین میدان جنگ میں دھوکے دیے. یہ ٹیپو سلطان کو ہم پڑھتے ہیں، سراج الدولہ کو ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح تاریخ کا تھوڑا سا پچھلا حصہ دیکھ لیں. بغداد میں مسلمانوں کی حکومت تھی. ابن العلقمی نام کا شخص جو وزیر بھی ہے، اس نے تاتاریوں سے جا کے ساز باز کی، اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے راہ ہموار کرتا ہوں. سلطان کو اس نے جا کے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج کو سرمایہ دے سکیں یا کھلا سکیں، پلا سکیں. لڑائی کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ آدھی فوج کو فارغ کر دیں. تو کئی فوجی فارغ کر دیے گئے. تو اس طرح فوج چونکہ تھوڑی ہوئی، اس نے ان کو کہا کہ اب آ جاؤ. وہ آئے، لڑے، اور بغداد کو الٹا سیدھا کر دیا. انہوں نے مسلمانوں کو ایسا قتل کیا، اتنا قتل عام ہوا جس کا ہم سوچ نہیں سکتے. یہ اپنے غدار لوگ ہوتے ہیں، اپنے بکاؤ مال. تاریخ میں دیکھیں تو ان لوگوں کے بڑے بھیانک کردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچائے رکھا ہے ان کی سازشوں سے. یہ اللہ کی مہربانی تھی. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کے ذریعے سے دین کو مکمل کرنا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی، زندگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ رکھی کہ آپ اپنا کسی طرح مشن بھی پورا کر لیں. اور ایسے لوگ اگر وجود میں آتے ہیں تو آئندہ جب تک انسان موجود ہے اور مسلمان موجود ہیں، ان مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ دہرائی جاتی رہے. اور مسلمان اس سبق کو یاد رکھیں کہ ہم ہوشیار رہیں. ہمارے درمیان بھی کفر و نفاق کی جو آگ لگی ہے، وہ وجہ یہی ہے، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہوتے، وہی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ آیتیں، یہ سبق آج کا ہمیں یہی کچھ سمجھا رہا ہے. تو کبھی کبھی تاریخ پڑھتے ہیں نا، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں اچھے بھلے مسلمان ہم تھے، آگے بڑھ رہے تھے، یہ محمد بن قاسم کو واپس بلوا لیا، پھر اس کو مروا دیا. پھر اسی طرح اور بڑے بڑے کام ہیں جو پڑھتے ہیں ہم. صلاح الدین ایوبی ہے، اور اسی طرح نور الدین زنگی ہے. یعنی ان کے حالات آپ پڑھیں، کتنا دکھ ہوتا ہے ان کو پڑھ کے. افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ جوش بھی آتا ہے، لیکن افسوس ان کرداروں پر ہوتا ہے جو بکتے تھے.
جو الٹ سوچتے تھے، جو مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹتے تھے. افسوس ان پہ آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ پڑھیں، حیران رہ جاتا ہے انسان کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو دور ہے وہ اتنا نازک دور ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر ایک ایک شہر کا جو گورنر ہے، امیر ہے، وہ بکا ہوا ہے. وہ کیسے بکا ہوا ہے؟ وہ اس طرح کہ یہی جو ویسٹ کے جو لوگ تھے، یہ اپنی جوان لڑکیوں کو ٹرین کر کے شپس پہ لاد کے آتے تھے، سوداگر بن کے، مرچنٹ بن کے، اور ان کے مسلمانوں کے بارڈر کے اندر آ کے وہاں پر یہ ان لڑکیوں کو بیچتے تھے. لڑکیاں خوبصورت ہوتی تھیں اور شہر کا جو امیر ترین طبقہ تھا وہ ایسی لڑکیوں کو خریدتا تھا، اور وہ اتنی ماہر ہوتی تھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو اپنا بنا لیتی اور اندر کے راز لے کے لکھ کے پھر انہی سوداگروں کو پہنچاتی تھیں، اور یہ سوداگر جا کے اپنے ملک والوں کو بتاتے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. کئی لوگ ایسے بھی خریدے گئے اپنے مسلمان، جن کو پیسے دیے گئے کہ خنجر لو، چھپا کے رکھو، جاؤ اس کے پاس، جب موقع ملے گھونپ دو. کئیوں کو مارا گیا ایسے، کئی شہید ہوئے ایسے. یہ حالات تھے ہمارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اسی سارے انہی حالات میں سے ہی صلاح الدین ایوبی کو بچائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کام جو لینا تھا وہ لے لیا. بیت المقدس فتح ہو گیا. یہ پڑھیں ذرا، تاریخ کو پڑھیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے 5ویں پارے میں اور اس پارے میں یہ جو بار بار منافقوں کا ذکر کیا ہے، یہ کتنی خطرناک موومنٹ ہے. دشمن شاید اتنا برا کام نہیں کر سکتا جتنا اپنے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو. بس بکنے کی بات ہے، 1 منٹ میں ضمیر بیچیے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہی چیز تھی جس کو امام اپنا علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ خودی جو ہے نا، انسان کی خودی وہ اتنی بلند ہونی چاہیے، اتنی بلند کہ انسان اس کا سودا نہ کرے. یعنی آپ سوچیں کہ میری اپنی ایک خودی ہے، میری اپنی ایک ضمیر ہے. ضمیر، میں اب اس ضمیر کے مطابق اگر ایک چھوٹی سی شے کسی کی اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہوں تو یہ میں نے اپنے ضمیر کو بس اتنا قیمتی پایا ہے، اس کا مول اتنا ہے. یہی میں نے مول لگایا اپنے ضمیر کا. ورنہ لوگ تو اپنے ضمیر کا مول کروڑوں نہیں، اربوں خربوں میں لگاتے ہیں. خربوں میں لگایا جائے یا زیرو کا بھی، معمولی سی چیز کا بھی. بہرحال یہ ضمیر ضمیر نہیں ہے. ضمیر یہ ہے کہ میں نے زبان دی ہے، لکھا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، اب اس کے خلاف میں نے کچھ نہیں کرنا. جان جاتی ہے جائے، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر ادھر ہو سکوں. یہ ضمیر ہے. پہلوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ بدو جو تھے ان کے اندر ایک خاص بات یہی تھی کہ ضمیر فروش نہیں ہوتے تھے. جب بات کہی ہے اس پہ ڈٹ گئے، کچھ بھی ہوتا ہے، جان جاتی ہے جائے، کچھ بھی ہوتا ہے پرواہ نہیں ہے. ایک سمول ابن عادیہ نام کا ایک یہودی تھا نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے. تو اس نے ایک شاعر کو اپنے ہاں پناہ دے دی. اور شاعر کون تھا؟ امرؤ القیس. یعنی اب عربی زبان کا جو، یعنی عربی زبان کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جو ماسٹر کرتے ہیں، تو ماسٹر کے لٹریچر میں امرؤ القیس کو بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کی شاعری کو بھی پڑھایا جاتا ہے. بڑی فحش قسم کی شاعری ہے اس کی، فحش قسم کی. تو یہ شاعر جو تھا نا، یہ جب منہ کھولتے ہیں نا تو پھر کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. شاعری کی وہ شاعری پورے خطے عرب میں پھیل جاتی تھی، تو اس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی تھی. تو اس نے کسی کے خلاف شاعری کی، وہ اٹھا کے وہ آ گئے فورسز لے کے. تو اس کا جب مقابلہ کرنے لگے تو یہ بچ گیا اور بچ کے بھاگا، اور ایک یہودی کا قلعہ تھا، اس یہودی سے جا کے کہا تم مجھے پناہ دو. تو اس نے کہا میں نے تمہیں پناہ دی. اب یہ لفظ ہیں اس کے، میں نے تمہیں پناہ دی.
یعنی مراد یہ کہ اب کوئی دشمن تم تک نہیں پہنچ سکتا. قلعے میں لے گیا، اس کو آرام سے رکھا. تو اتنے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ فورسز آ گئیں. تو انہوں نے کہا، سموئیل کو کہا، سموئیل اپنے قلعے کی اوپر چھت پہ کھڑا تھا. اسے کہا، سموئیل امرؤ القیس تمہارے پاس ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو. کہتا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا مان جاؤ. وہ کہا نہیں مانتا، زبان دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اتفاق سے یہ بات ہو رہی ہے کہ سموئیل کا اپنا نوجوان بیٹا شکار کرتے کرتے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ محل کی طرف جو ہی آیا تو ان فورسز نے اس کو پکڑ لیا. سموئیل دیکھ رہا تھا. سموئیل امرؤ القیس کو واپس کرو، دے دو ہمیں، ورنہ یہ بیٹا تمہارے سامنے ہم ذبح کر دیں گے. اس نے کہا ذبح کر دو، مگر زبان جو میں نے دی ہے میں اس سے واپس نہیں ہو سکتا. اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو ذبح کیا گیا، مگر اس نے جو زبان دی تھی کہ میں نے امرؤ القیس کو کہا کہ میں نے تمہیں پناہ دی، وہ اس نے پناہ دی ہے. اس کو اس نے نہیں چھوڑا اس کو. اور جب وہ فورسز چلی گئیں تو اس کو امان سے نکال کے اس کے اپنے علاقے میں چھوڑا ہے. یہ لوگ ایسے تھے، یہ عرب کے لوگ جو تھے وہ ایسے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب انہوں نے زبان دی ہے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس پر ڈٹے رہے، پھر پیچھے نہیں ہٹے. کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، نہ دھوکہ دیا آپ کو. یہ منافقی تھے جو مدینہ کے تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام دکھائے ہیں جن کی یہ پوری ایک چھوٹی سی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں بھی بیان کی ہے، تاکہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں، اپنے ایمان کو بھی قابو میں رکھیں، عمل کو بھی ٹھیک بنائیں، اور اپنے رویوں کو بھی اور اپنے دوستوں کے انتخاب میں بھی کم از کم ہم محتاط رہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشترا، خرید لی، من المؤمنین، اہل ایمان سے، انفسہم، جانیں ان کی، واموالہم، اور مال ان کے، بِأَنَّ، بوجہ اس کے کہ، لہم الجنہ، ان کے لیے ہے جنت. پیچھے جنگ غزوہ تبوک کا ذکر تھا اور اہل ایمان نے وہاں پر جو مظاہرہ کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپیل پر نہ صرف بہت کچھ دیا بلکہ نکل بھی پڑے. نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ بھوک کی، نہ قحط کی، اور نہ ہی سفر کی، نکل پڑے. تو یہ جذبہ واقعی قابل قدر تھا. تو اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھانے کے لیے ایک اور بڑی اہم بات کہہ دی اہل ایمان کو، اور یہ ہے سودے کی. اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے، انفسہم، جانیں ان کی، واموالہم، اور مال ان کے. اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک جذبہ جو ہے، اس جذبے کے اندر یہ چیز جڑ پکڑ چکی ہے اہل ایمان کے کہ اللہ جب تجھے مانا ہے تو میری دی ہوئی جان بھی تیرے لیے ہے، میرا مال بھی وہ بھی تیرا ہی ہے، اور تیرے سے مراد تیرے دین کے لیے، سب کچھ تیرے دین کے لیے ہے. بس یہ ایک عہد ہے جو اہل ایمان نے اپنے عمل سے، اپنے جوش سے، اپنے ایمان سے ظاہر کیا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ یقیناً ان کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سودا کرے کہ اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو خرید لی ہیں، اور خرید کے اب اس کے بدلے میں ان کو کیا دوں گا؟ وہ جنت دوں گا۔ یہ ایک اہم سودا ہے، اور یہی مطلب ہے جان اور مال کے فروخت کرنے کا، کہ انسان یہ سمجھے کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، میرا مال ہو، میری جان ہو، یہ میری نہیں ہے، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، جب چاہے وہ اس کو لے بھی سکتا ہے، اور اگر وہ دین کی خاطر مجھ سے لیتا ہے تو میں کیوں نہ دوں۔ اور یہ جذبہ سوائے مومن کے کسی کے اندر نہیں آتا، یہ یاد رکھیے، یہ جذبہ مومن کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی تو اس کو مزید ابھارا ہے کہ تم میرے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہو، جب بھی کچھ فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے اپنی جان کا نذرانہ یا اپنے مال کا، تو یقین مانو یہ میرے ساتھ سودا ہے، اتنی بڑی قربانی تم دے کے آؤ، میں خوش کیوں نہ ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت کیوں نہ دوں۔ پھر یہ کہ سودا جو کیا ہے تو کس بات پہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ قتال کا مطلب یہی ہے، جنگ کرنا، دوسرے کے ساتھ لڑنا، قتل ہونا یا قتل کر دینا، یہ ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ خود قتل کرتے ہیں تو کسی مخالف کو، کسی غیر مسلم کو، کسی دشمن دین کو وہ اس کی قوت کو توڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی آج کل کی جنگیں ہیں وہ تو بڑے لاڈ پیار کی ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان آمنے سامنے کھڑا ہو جاتا اور لڑائی لڑنی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی۔ اب اتنا چوکنا رہنا ہے کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے یا وہ مجھے قتل کر دے، تو یہ آسان نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا دل گردے کا کام ہے کہ انسان اپنی جان مال کو ہتھیلی پہ رکھ کے آ جائے اور کہ اللہ میں تیرے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوں، کوئی نہیں، تیرا دین آگے بڑھتا ہے تو مجھے اس سے کیا نقصان ہے۔ میرے لیے باعث فخر ہے کہ تیرے دین کی راہ میں میرا خون کا نذرانہ قبول کر لیا گیا، میرا مال قبول کر لیا گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خریدتا ہے۔ وعدن علیہ، وعدہ ہے اس پر، وعدن، دن کا جو تنوین ہے اس میں بڑا زور ہے، پکا وعدہ ہے۔ وعدن علیہ، وعدہ ہے اس پر، حقاً، سچا، پکا، یعنی اپنے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ پکا وعدہ لے رکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کرے گا مومنوں میں سے تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور یہ وعدہ پہلی کتابوں میں بھی تھا، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی تھا، اس وقت کے مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس طرح اپنے یہ نذرانے پیش کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور اس وقت بھی والقرآن، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اہل ایمان سے کیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ماضی میں بھی اہل ایمان اسی قسم کے سودے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، اس قرآن کے اترنے کے بعد بھی اہل ایمان سودے کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑا عہد ہے، وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان سے کیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے؟ یعنی اللہ اپنے وعدے زیادہ پورا کرتا ہے یا کوئی اور؟ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جی میں پرسوں تمہیں یہ دے دوں گا، لیکن پرسوں تک کیا اس کے پاس وہ چیز باقی رہتی ہے یا وہ خود باقی رہتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ پورے اختیار کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں یہ بات انسان یقین سے اپنے دل میں بٹھا لے کہ مجھ سے اللہ جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا۔ تو فاستبشروا، بس خوش ہو جاؤ۔ استبشار کہتے ہیں چہرے پر خوشی کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ، تو بس خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوش ہو جاؤ ساتھ اس سودے کے جو تم نے سودا کیا ساتھ اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے سودا کیا ہے
اسی پہ ہی تمہیں خوشی ہونی چاہیے. یہ واقعی نفع کا سودا ہے، بڑا کامیاب سودا ہے. انسان دنیا کا سودا کر کے چند پیسے کما کے خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جو کیا ہے نا سودا، میں تمہیں خیر پھر بھی کہوں گا یہ سودا کر کے تمہارے چہرے پر خوشی کے اثرات ہونے چاہیے. تم خوش نظر آؤ کہ اتنا بڑا سودا، جان مال دے دیں جو اسی کا ہے، پھر بھی وہ جنت دے گا. تو یہ گھاٹا تھوڑی ہے اس میں. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب اسی جملے میں آپ سوچیں کہ بندہ کیا سوچتا ہوگا کہ بھائی اس جنت کو پانے کے لیے میں دنیا میں تو خوش ہو رہا ہوں، تو جنت میں کیوں نہ چلا جاؤں، دیر کیوں کر رہا ہوں، فوراً پہنچوں. یہی وہ جذبے تھے جو میدان جنگ میں دیکھے گئے تھے کہ صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جنت میں. واہ، یہ تو بڑی اہم بات ہے. اب وہ کھجوریں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی چاہتے ہیں، مگر خیال یہ آیا کھجوریں کھاتے ہوئے دیر لگ جائے گی اور جنت اتنی قریب ہے. کھجوریں پھینکی اور گھس گئے. لڑتے لڑتے کئیوں کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے. یہ وہ خوشی ہے جو بندے کو جب حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کھانا ہے پینا ہے، جو ہے آگے جا کے کھائیں گے، آگے جا کے پئیں گے، آگے جا کے آرام کریں گے، سب کچھ وہاں مل جائے گا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک، اور یہ ہوا وہی ہے الفوز العظیم، کامیابی بہت بڑی. حقیقت یہی ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس قسم کو معاہدہ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے مال کو پیش کر دے. اور پھر وذالک، اور یہ معاہدہ کر کے بے شک مجاہد جب میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید نہیں بھی ہوتا، زندہ واپس آتا ہے، تب بھی اللہ اس کو فرماتے ہیں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں انسان جائے اور شہید ہو جائے، نہیں بھی ہوتا، لیکن نیت تو ہے نا کہ سب کچھ قربان کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے. اللہ کا کلمہ کسی طرح بلند ہو جائے، یہ میری جان مال اسی کے لیے حاضر ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو بچا بھی دیتا ہے کہ ثواب تو تمہیں میں دوں گا وہی جو تم نے میرے ساتھ سودے کا کیا ہے، مگر بچاتا اس لیے کہ شاید زندگی میں آگے بھی بڑے کام لینے ہوں اس سے. اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تھے. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو بستر پہ لیٹے لیٹے فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ موت سے ڈرنے والے؟ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے مسلمان ہوا ہوں، جس غزوے یا جہاد کے لیے میں نکلا، گھر سے نکلتے وقت میری یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. میدان جنگ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مگر زخم لگتے تھے، شہید نہیں ہوتا تھا، اور آج میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں. تو یہ بھی بہرحال بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی، کہ انسان غازی بن کے واپس آ جائے. التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، حمد کرنے والے ہیں، السائحون، سیاحت کرنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر، برائی سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے ہیں، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو. اب مومن کی اللہ تعالیٰ نے مزید تعریف کی ہے، ڈیفائن کیا مومن کو کہ مومن کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. یہ مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کوئی گناہ ہو انسان کا،
چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مومن کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور فوراً رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، نادم ہوتا ہے اور رب کے آگے عرض کرتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ یہ بہت خاص خصوصیت ہے ایک مومن کی۔ مومن کا ایمان اس کو اندر ہی اندر رگڑتا ہے، رگیدتا ہے کہ کیا حرکت کر دی تم نے، شرم نہیں آتی اپنے اللہ سے، ادھر مومن ہو اور ادھر یہ غلطیاں کرتے ہو۔ تو یہ وہ جو اس کو اندر ہی اندر ملامت ملتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تب جا کے وہ رب کے حضور آتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور یہ دل بھی اللہ کسی کو نصیب کرے تو کرے۔ حقیقت ہے، ضمیر اندر سے ملامت کرنے والا ہو بندے کو گناہ پر، یہ بہت ہی خوش قسمت دل ہیں جو ایسے ہیں، جو بندے کو ملامت کرتے ہیں اور بندہ واقعی اس ملامت کو قبول کر کے اللہ کے حضور آتا ہے، معافیاں مانگتا ہے۔ تو التائبون، توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ التائبون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں، کیونکہ التواب ہے نا، ادھر بھی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو التائبون العابدون، دوسری خصوصیت ان کی یہ کہ وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ توبہ از خود ایک عبادت ہے، اور پھر جب توبہ کر کے انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ توبہ انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے کہ میں نے توبہ کی، اب غلطیاں میں نے نہیں کرنی، اب نیکی ہی کرنی ہے۔ تو نیکی میں سب سے بڑی نیکی وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ بندہ اللہ کی عبادت میں جٹ جائے، جو فرائض اس پر عائد ہیں وہ ان فرائض کو ادا کرتا جائے۔ العابدون، جو عبادت کرنے والے ہیں، مشکل ہو، آسانی ہو، آرام ہو، بے چینی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحامدون، جو حمد کرنے والے ہیں۔ یہ حمد کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں کہ مل گیا تب بھی کہہ دیا الحمدللہ، نہ ملا تب بھی کہہ دیا الحمدللہ علی کل حال۔ مطلب وہ جو چیز ہے اس کی قدر کرتے ہوئے، جو اس وقت نعمت ہے اس کی قدر کرتے ہوئے وہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں۔ چھین گئی کوئی بات نہیں، لیکن میں تو ہوں نا، اس پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور حمد ہم جانتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف جو انسان اپنے دل کی گہرائی سے کرے، جب اللہ اس کو کوئی بھی نعمت دے یا نعمت کا استعمال وہ کرے یا نعمتوں کو دیکھے تو دل کی گہرائی سے اللہ کی حمد کرے کہ الحمدللہ۔ بس یہ شکر کا کلمہ ہے، تھینکس جس کو کہتے ہیں نا، تھینکس گیونگ، یہ وہ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں اس کو شکر ادا کر رہا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ السائحون، جو سیاحت کرنے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب کیے ہیں علماء نے۔ ایک تو مجاہد، جو گھر سے نکلا اور پیدل جا رہا ہے فوج کے ساتھ، راستے میں میدان ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ان سب کو عبور کر کے جو مقابل ہے، مد مقابل ہے، اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی سیاحت۔ اور ایک السائحون، وہ طلبہ ہیں جو دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو یہ مومن ہوتا ہے جو سیاحت کرتا ہے، یعنی کہیں جاتا ہے، وہ صرف کھنڈرات کو دیکھنے نہیں جاتا یا بازاروں کو اور ان کی رونقوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، یا دوسروں نے جو بھی اپنے ملک کو سجا اور بنا رکھا ہے اس چیز کو دیکھنے نہیں جاتا۔ مومن ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سیاحت یہی ہوتی ہے
کہ وہ یا تو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور یا پھر وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے اور دور دراز علاقوں میں کہیں بھی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو پہنچتا ہے وہ. جیسے مدینہ سے مسلمان نکلے اور 900 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک ہے، وہاں پہنچے. گرمی ہے، میدانی علاقے ہیں، ریتلے علاقے ہیں، ٹیلے ہیں، ان سب کو عبور کرتے کرتے وہاں پہنچے ہیں وہ. الراکعون جو رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون جو سجدہ کرنے والے ہیں. رکوع ایک جھکاؤ ہے، جھکنا ہے اللہ کے آگے. مراد یہ ہے کہ جہاں عبادت میں وہ رکوع کرتے ہیں وہاں اللہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی وہ لاپرواہی نہیں کرتے، اس میں بھی جھکتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. اور جہاں بڑے بڑے کام ہیں، شیطان نفس بیچ میں آتا ہے اور دل بھی، بندہ بھی لرزتا ہے، اسے خوف آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ سب کچھ چھن جائے گا، مگر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کی سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ رب کے حضور ڈھہ جاتا ہے. الساجدون، سجدہ تو نماز کا ایک حصہ ہے نا، لیکن سجدہ کرنے والے ایسے بھی ہیں. والآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف حکم دینے والے ہیں نیکی کا. مومن نیکی کا حکم دیتا ہے، کبھی بھی غلط کام کا حکم نہیں دیتا. یا تو کہے گا بھائی کسی کو آؤ نماز پڑھتے ہیں، آؤ نماز پڑھو، آؤ یہ کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، فلاں کو تم مدد کر دو، فلاں کے ساتھ یہ تعاون کر دو. یا پھر غلط کوئی کام ہو رہا ہو تو وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہ کے کام ہو رہے ہوں، برے کام ہو رہے ہوں تو ان کو روکنے والے بھی ہیں. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی دین نے جہاں جہاں کوئی پابندی لگا رکھی ہے وہ اس پابندی کا خیال کرتے ہیں، اس پابندی کو توڑتے نہیں ہیں، یا اس پابندی یا لمٹ یا حد کو وہ کراس نہیں کرتے، اسی کے اندر رہتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دین اللہ کا حکم ہے، دین کا تقاضا یہی ہے. کیونکہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے نہیں جینا تو پھر شیطان کی مرضی کے مطابق میں جی رہا ہوں اور شیطان کا کہنا مان رہا ہوں. اللہ نے اگر ایک بارڈر لگا دیا ہے کہ بس یہ جگہ ہے تمہاری رہنے کی، اسی کی لمٹ میں تم نے رہنا ہے، مگر میں کہوں نہیں، میں اس کو بھی کراس کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، تو یہ تو پھر بہت بڑی نافرمانی ہے نا. آج بھی دنیا میں جو سرحدیں ملکوں کی بنی ہوئی ہیں اس کو کوئی کراس کر کے تو دیکھے بغیر ویزے کے. کیا ہوتا ہے؟ اندھی گولی آتی ہے، بندے کو اڑا دیتی ہے، وہ تم ہمارے علاقے میں کیوں داخل ہوئے؟ لوگ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی کا جہاز بغیر اجازت کے ہماری حدود میں آ جائے، وہ اس کو بھی اڑا دیتے ہیں. تو دنیا کا یہ دستور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا دین دے کے ہمارے لیے کچھ حدیں مقرر کر رکھی ہیں کہ بس اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے، انہی کی پابندی کرنی ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا. تو وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ماننے والوں کو، جو ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کیونکہ خوشخبری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ نیکیاں کرتے جاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. ما کان للنبی، نہیں ہے لائق، للنبی، نبی کے لیے، والذین، اور ان کے، آمنو، جو ایمان لائے، ان کے، یستغفروا، وہ بخشش مانگیں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو، خواہ، اگرچہ، کانو، ہوں وہ، اولی قربا، قرابت والے، من بعد اس کے، ما، جو، تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، انہم، کہ بے شک وہ، اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں جحیم کے، دوزخ کے. یہاں یہ سمجھایا کہ
نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مشرک رشتہ دار کے لیے رب کی جناب میں بخشش طلب کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہی سمجھایا، اور یہ آیت یوں اتری کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب آخری، یا نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب، آپ مکہ میں ہی تھے، اور ابو طالب کا جب آخری وقت آیا تو سیدنا مسیب ابن حزم فرماتے ہیں کہ اسی عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ اب بچیں گے نہیں۔ تو جب آپ تشریف لائے تو اس کے سرہانے پہ اور سامنے دو بندے کھڑے تھے، ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عبداللہ ابن امیہ، یہ دونوں دوست بھی تھے اور آپس قریشی بھی تھے، وہ کھڑے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو آتے دیکھا ان دونوں نے، تو ابو طالب سے کہتے ہیں ابو طالب دھیان کرنا، تمہارا بھتیجا آ رہا ہے، کہیں اس کی باتوں میں آ کے اس کا کلمہ نہ پڑھ لینا، اگر تم نے پڑھ لیا تو یاد رکھنا پوری قریشی، سارے لوگ، سب عرب تمہیں ملامت کریں گے اور کہیں گے آخر کار بھتیجے کے دین کو یہ مان ہی کے مرا ہے اور اپنے آبائی دین کو یہ چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آر کی اور ملامت کی بات ہوگی، اس لیے دھیان کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو طالب سے کہا چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ دیں میں رب کے حضور کم از کم یہ تو گواہی دے سکوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر ابو جہل اور عبداللہ یہ دونوں اسے کہتے رہے دھیان کرنا، عبد المطلب کے دین سے باہر نہ ہونا، بغاوت نہ کرنا، منہ نہ موڑنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہی کلمہ پیش کرتے رہے، مگر وہ مسلسل اپنی بات بھی دہراتے رہے، اور ابو طالب خاموش رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے اپنے آخری الفاظ یہی کہہ دیے کہ انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، میں بھتیجے کے دین کو قبول نہیں کر سکتا، بس، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو بہرحال آپ کو بڑی تکلیف تھی، یہ میرے چچا جس نے بڑا ساتھ دیا، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، شیب ابی طالب میں میرے چچا میرے ساتھ رہے، 3 سال تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی ہمت کی، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، تو یہ بڑا افسوس ہے کہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی یا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بہرحال میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چچا کو منہ پہ کہا کہ واللہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا گیا۔ تو اس طرح یہ چچا فوت ہو گئے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ احادیث میں بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے بعض روایات میں تو یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا کلمہ تیرا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب جب مر گئے تو قبر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے بٹھایا، ان سے کلمہ پڑھوایا، اور پھر منکر نکیر نے ان سے جب سوال کیے تو انہوں نے ٹھیک جواب دے دیے۔ بہرحال یہ سب محض باتیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو طالب تھے، ٹھیک ہے، دین کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، مگر کلمہ جب نہیں پڑھا تو کیا ان کے یہ سارے کام جو ہیں کچھ ویلیو رکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟
حدیث میں اتنا آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے اتنی آپ کی خدمت کی اور اتنا کچھ ساتھ دیا، کیا بطور ایک بھتیجے کے اور اللہ کے رسول کے آپ ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچا سکے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا فائدہ کیا پہنچاؤں، کوئی خاص نہیں ہونا، بس اتنا ہے کہ قیامت کے روز میرے چچا کو ابو طالب کو جو جوتے پہنائے جائیں گے اس کے تسمے آگ کے ہوں گے، بس اتنا ہوگا، اور کم تر عذاب ہوگا، یہ جہنم کا انتہائی کم تر عذاب، مگر ان تسموں سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ دوزخ میں شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، کسی اور کو نہیں ہو رہا۔ بس اتنا ہے فائدہ جو میں پہنچا سکا ہوں اس کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال باقی بہت سی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ابو طالب کو اتنا برا نہ کہیں، وہی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کہنے کے کہ ہمیں ایسے لفظ نہیں کہنے چاہیے؟ تو قرآن مجید کو منع کیجیے، اللہ تعالیٰ نے تو روک دیا۔ جب آپ نے یہ کہا واللہ اب میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا آپ کے لیے جب تک کہ اللہ مجھے نہیں روکتا، تو یہ کتنی قدر ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنے چچا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے، اس کا قانون کو بھی ہمیں ماننا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کوئی ڈھیلا ڈھالا مسلک نہیں ہے، یہ اتنا ڈھیلا ڈھالا کلمہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھے تب بھی نہ پڑھے تب بھی اللہ معاف کر دے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ماضی کو پڑھیں قرآن مجید میں، کتنی قوموں نے اس لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں؟ کیا اس لا الہ الا اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام کی سنی گئی کہ ان کے والد نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ، میں نہیں مانتا ایک اللہ۔ پھر اسی طرح قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ پہلے کی قومیں ہیں، انہوں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اللہ نے ایک فرد کو نہیں پوری قوموں کو ختم کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں پڑھتی، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں پڑھتا، ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں پڑھتا، وہ تو ہم مان لیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چچا نہ پڑھے تو ہم کہیں نہیں، اور اس کے لیے تعویلیں بنائیں اور یہ کہیں کہ بھی ناقابل برداشت ہے، میں نہیں مانتا ایسی حدیث کو۔ اگر حدیث پڑھے تو اس میں تو بڑے سخت لفظ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لے کے آئے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لفظ دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کی بھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں ان عمک الضال ماتا، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا، یہ نہیں کہتے میرے والد فوت ہو گئے، کیونکہ دکھ آپ کو تھا۔ سیدنا علی بھی جانتے تھے کہ مجھ سے زیادہ دکھ میرے اس چچا زاد بھائی کو ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے یہ لفظ کہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ واری ہی، جاؤ اس کو دفن کر کے آؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کو دفن کر کے آئے۔ آپ نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، کس کا کیا جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ جنازے میں تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ۔ اللہ نے جب یعنی منع کیا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہی وہ بات ہے، ما کان للنبی، نہیں ہے نبی کے لیے، نہیں ہے مناسب نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، کیا مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگیں، اللہ سے درخواست کریں اللہ اس کو معاف کر دے، للمشرکین، جو مشرک ہو، یعنی مشرک کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ نہ نبی کے لیے مناسب ہے، نہ کسی مومن کے لیے مناسب ہے کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار مشرک کے لیے وہ دعا کریں اور کہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔
اور کیوں مناسب نہیں ہے کہ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا وہ اصحاب الجحیم میں سے ہے، وہ سیدھا وہیں جاتا ہے۔ مومن کو بھی پتہ ہے، نبی کو بھی پتہ ہے، تو جب ان چیزوں کا علم ہو اور اس کے بعد وہ مشرکین کی دعا کریں اور کہیں اللہ ان کو معاف کر، کیا یہ زیب دیتا ہے کسی نبی کو، کسی مومن کو؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو منع کر دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا غم تھا اپنے چچا کی جدائی کا، دکھ تھا۔ ایک تو فوت ہو گئے، دوسرا فوت ہوئے تو اسلام پہ فوت نہیں ہوئے، تو اس کا بھی بڑا دکھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قصص میں یہ آیت اتار کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی اپنی ایک باؤنڈری ہے اور ایک میری لمٹ ہے۔ آپ کی لمٹ یہ ہے کہ آپ کا کام راہ دکھانا ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ راہ پہ چلانا۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہوں اس کو آپ راہ پہ چلا کے دکھا دیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہوں آپ اس کو راہ پہ چلا دکھائیں، ہدایت دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ کا کام دکھا رہے ہیں راہ، اور اس راہ پہ چلانا اللہ کا کام ہے۔ تو راہ دکھانا یہ نبی کا اور نبی کے بعد اہل ایمان کا فرض ہوتا ہے کہ راہ دکھا دی جائے، اور راہ پہ چلانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ توفیق کسی کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یار اس کو 10 دفعہ کہا نماز پڑھو نہیں پڑھتا، بس کہہ دیا آپ نے، اب یہ اللہ توفیق دے گا تو وہ پڑھے گا نا۔ کوئی گردن سے پکڑ کے میں اس کو مصلی پہ تو نہیں کھڑا کر سکتا۔ یہ چیز ہے، کسی کو پر زبردستی نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ دین اپنا فرض یوں ادا کرواتا ہے کہ بندہ بول دے، دوسرے کو کہہ دے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، بس یہ راہ دکھانا ہے۔ اب اللہ بندے کے اوپر اگر یہ توفیق کرے اور اس پر مہربانی کرے کہ اس کو سمجھا دے کہ یار بات تو صحیح ہے، میں نے آج کے بعد یہی کام کرنا ہے، چھوڑتا ہوں یہ غلط کاموں کو، تو یہ راہ پہ چلانا ہے، تو یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ کا ٹائٹل ہے ہاد، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا بھی ٹائٹل ہے ہاد، ہادی جس کو کہتے ہیں ہادی۔ تو ہادی جب نبی علیہ السلام کے لیے بولیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ راہ دکھاتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے توفیق دے دی، راہ دکھا دی اسے، وہ چل پڑا۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لأبیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر عن موعدۃ ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا اس نے وعدہ کیا تھا اس کا، ایاہو اپنے باپ سے، اس سے، فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا لہو اس کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، عدو للہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ وہ بیزار ہو گیا اس سے، ان ابراہیم یقیناً ابراہیم لأواہ البتہ بہت آہوزاری کرنے والا، حلیم بہت بردبار تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا یا سنا کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا، اور اس کے والدین دونوں مشرک تھے، فوت ہو چکے تھے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو جو مشرک مرے اور مشرک تھے۔ تو اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ تو کیا انہوں نے نہیں کی تھی؟ سیدنا علی فرماتے ہیں یہ بات سن کے میں
میرے ذہن میں بات آئی، بات تو صحیح ہے. تو میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول یہ ہوا ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. یہ تو ایک وعدہ تھا دنیا میں جو باپ سے بیٹے نے کر دیا تھا، لیکن یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ مشرک کی دعا پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی مشرک کے حق میں ابراہیم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. صرف وعدہ تھا. دیکھا جائے تو باپ نے اپنے بیٹے سے جو غصے کا سلوک کیا، گھر سے نکال دیا، وہ الگ ہے. یہ ایک مرحلہ، اس موقع کو دیکھیے نا کہ بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے، وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. یہ باپ ہے، سنگ دل باپ، جو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے. اور بیٹا بھی رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہے، سلام علیک ساستغفر لک ربی. ٹھیک ہے بابا، اللہ حافظ، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے ضرور دعائیں کرتا رہوں گا بخشش کی. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی. بس اتنا کہا. کیا اللہ نے قبول کی یہ دعا؟ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ بھئی یہ تو دشمن ہے اللہ کا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام اس بات سے آگاہ ہو گئے کہ باپ میرا تو اللہ کا دشمن تھا، تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے نا، خلیل اللہ تھے نا، کہ اللہ کے ساتھ جو دوستی ہے وہ صرف برائے نام نہیں ہے، بہت بڑی محبت کی دوستی ہے. اس دوستی کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے دوست کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. جو اس کی ناپسند وہ میری ناپسند. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، تو میں کیوں خوش ہوں؟ میں اس کے لیے کیوں استغفار کرتا ہوں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بیزار ہو گئے. مراد یہ کہ والد، اگر اللہ تیرا دشمن ہے تو میں بھی تیرا دشمن ہوں. اللہ اگر تجھے پسند نہیں کرتا تو میں بھی تجھے پسند نہیں کرتا. یہ مطلب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم قیامت کے روز بھی رب کی جناب میں سفارش کریں گے. وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئیں گے والد اور بیٹے سے کہیں گے، بیٹا تو آج جو کیا میں ماننے کو تیار ہوں، بس اتنی مہربانی کر کہ اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے آج بچا لے. تو باپ کی اس حالت زار کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کا دل پسیجے گا. والد ہے تو دعا کریں گے، سفارش کریں گے اور یہ عرض کریں گے، اللہ میرے باپ کے جہنم میں ہونے سے زیادہ میری کیا رسوائی ہے. یعنی میں اللہ کا رسول، تیرا خلیل، میرا باپ دوزخ میں جائے تو یہ تو میری رسوائی ہے کہ ابراہیم کا باپ دوزخ میں چلا گیا. تو یوں لفظ فرمائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ہوگا کہ آپ اپنا ذرا پاؤں کی طرف دیکھیں. تو جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے والد کی شکل گندگی میں آلودہ جو بجو ہوتا ہے، یعنی کیچڑ سے لت پت بجو، وہ ان کے پاؤں میں پڑا ہوگا اور ان کے والد کو بجو بنا دیا جائے گا جو گند میں لت پت ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح وہ ہوں گے اور عین اسی وقت وہ دیکھ رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں پاؤں سے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو. کیوں دوزخ میں ڈالیں گے اس حالت میں؟ صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ پہچانے کہ یہ ابراہیم کا والد ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہاں بھی عزت رکھی
کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا نا، اللہ آج میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا والد دوزخ میں ہو۔ اللہ نے اس رسوائی سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ بجو کی شکل دے دی اور گند میں لت پت کر دیا، اور فرشتوں کو حکم دے اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رسوائی سے بچایا، مگر مشرک کو سزا سے یا جہنم سے نہیں بچایا، سزا پوری دی۔ تو یہ ہے تبرأ منہ، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، البتہ بہت آہوزاری کرنے والے تھے، حلیم، بہت بردبار تھے۔ اواہ کا مطلب نرم دل بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ والد نے جب یہ کہا نا نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو اتنے اواہ تھے کہ باپ کو دعائیں دیتے دیتے نکلتے ہیں، نرم دل تھے۔ تو اواہ کا مطلب یہ بھی ہے آہیں بھرنے والا۔ قوم کی اس حالت کو دیکھ کے، اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ کے وہ آہیں بھرتے رہتے تھے، ان کو اندر بڑا دکھ تھا۔ یہ قوم کیوں شرک کرتی ہے، کیوں نہیں بات سمجھتی؟ سیدھی سادی بات ہے۔ دوسروں کا غم اگر دل میں بیٹھ جائے نا، تو آپ حکمت کو پڑھیں یا میڈیکل کو پڑھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ دوسرے کا غم انسان کے دل میں جب بیٹھ جائے تو ٹھنڈی آہیں نکلتی ہیں اس کی، اور یہ ٹھنڈی آہیں جو ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں کچھ غم بیٹھا ہوا ہے۔ بندہ ایسی کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے بھی تھے، قوم کا غم تھا انہیں۔ پھر اسی طرح اواہ کا مطلب آہوزاری کرنے والا بھی ہے، جو ہم نے کیا یہاں۔ بہت آہوزاری کرتے تھے، رب کی جناب میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، قوم کے حق میں دعائیں کرتے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے، مخالفوں کے لیے دعائیں کرتے، اللہ ان کو معاف کر، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو چلا، اللہ یہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ان کو بچا۔ یہ اواہ ہے۔ اور حلیم، اور بہت بردبار تھے۔ بردبار کا مطلب ہے کوئی غصہ دلائے تو حوصلہ کرتے تھے، زبان سے کوئی سخت لفظ نہیں نکالتے تھے رد عمل کے طور پہ۔ بڑا حوصلہ تھا ان کے اندر، اپنے آپ پر بڑا کنٹرول تھا، یعنی یہ چیزیں تھیں ان میں۔ یعنی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب فیصلہ کیا کہ ہم ان کو آگ میں ڈالتے ہیں، تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، اپنے اوپر بڑا کنٹرول تھا، منجنیق کے اوپر چڑھایا، آگ نیچے جل رہی ہے، ایسے موقع پر بھی کنٹرول ہے۔ کوئی بھی شو نہیں کیا کہ مجھے کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ باندھنے والے کو کہا، نہ اوپر بٹھانے والے کو کچھ کہا، کچھ نہیں۔ حلیم، بڑے بردبار، بڑے حوصلے والے۔ اور اس طرح قوم کا جو رد عمل تھا، والد کا جو رد عمل تھا، سخت سے سخت تھا، لیکن ان کے یہ جوان تھے، ان کے مقابلے میں چھوٹے تھے، چاہتے تو منہ توڑ جواب دیتے، مگر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ حلیم، بڑے حوصلے والے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِلَّ قَوْمًا، کہ وہ بھٹکا دے کسی قوم کو، بعد اس کے، اِذْ هَدَاهُمْ، جب اس نے ہدایت دے دی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، وہ واضح کر دے ان کے لیے، ما، وہ جس سے یتقون، وہ بچیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کا، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی جنہوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے یا قرابت داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے مسلمان ہونے کے بعد گمراہ ہونے کا حکم نہیں لگاتا جب تک کہ اس کے لیے واضح نہ کر دے
کہ فلاں کام منع ہے، اس سے بچ جاؤ، میں خوش ہوں گا، فلاں کام کرنا ہے، اس کو کرو تو میں اجر دوں گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ یہ واضح نہ کر دے اس وقت تک کسی بندے پر، کسی قوم پر گمراہی کا فیصلہ یا حکم نہیں لگاتا کہ یہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا دے، وحی کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے اور اس کے بعد وہ گمراہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ چسپاں ہوتا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے تم لوگ اب دیکھو کہ نافرمانی بھی تو گمراہی کا سبب بن سکتی ہے نا۔ اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد یعنی مشرک شرک کرتے رہے۔ یہ بھی پتہ تھا ان کو کہ شرک گناہ ہے، مگر یہ باوجود اس کے پھر بھی کر رہے تھے۔ تو اب بتائیے اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ یہ مومن مسلمانوں کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے، قریبیوں کے لیے جو دعائیں کرتے ہو اور میں اس کو قبول نہیں کرتا یا کرنے سے منع کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے دستور میرا یہی ہے، بس یہ یاد رکھو۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ شرعی حکم کو جو نہ جانتا ہو تو وہ جاہل تو ہے مگر گمراہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے جب دعائیں کی ہیں تو یہ شرعی حکم وہ نہیں جانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ناواقف تو تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکوں کے لیے جب دعا کر چکے تو یہ گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں بھی مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم گمراہ نہیں ہوئے، بس صرف تمہاری لا علمی ہے، اب تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور گمراہی کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب انسانوں کو بتا دیا جائے اور کہے نہیں جی اب میں نہیں مانتا، تب جا کے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور دنیا کرتی ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین مانو کہ اللہ ہر شے کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہ زندگی بخشتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ہیں، بادشاہت اسی کی ہے، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے، اس کا حکم آسمان و زمین پہ چل رہا ہے، تم معمولی سی مخلوق ہو، تم پر بھی چلتا ہے، اس لیے اسی کی بادشاہت کو مانو اور بادشاہ کے فیصلے کو مانو۔ اور دوسری بات یہ کہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ یہ بھی ہے، کسی کو زندہ کر دے، کسی کافر کو ایمان دے کے زندگی عطا کر دے، اور کسی کو ویسے ہی ڈٹ کر دے، موت دے دے کہ تمہیں ہدایت مل ہی نہیں سکتی، تم گمراہی پہ اڑے ہوئے ہو۔ تو یہ اسی کا کام ہے، کسی کو زندہ کر دے، کسی کو موت دے دے۔ پھر وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو اپنا دوست مددگار بنانا چاہتے ہو، بنا کے دیکھ لو، کوئی نہیں بنے گا۔ اللہ ہی مددگار ہے تمہارا، اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے، ولی ہے، دوست ہے، وہی تمہیں یہ احکام بتا رہا ہے، وہی تمہیں سمجھا رہا ہے، وہی تمہاری عقل کے سوتوں کو خوراک دے رہا ہے تاکہ تم مزید سوچو، سمجھو، اللہ کو بھی، دین کو بھی اور مشرکوں کو بھی، فرق کو جانو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔